یہ قرب قیامت ہے. قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ. تو یعنی یہ قرب قیامت ہے. قرب قیامت کے ٹائم میں ہم ہیں، نو ڈاؤٹ. ماؤں پہ ظلم ہو رہا ہو. میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تو اللہ کو پتا. کیا کوئی نشانی؟ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. دو نشانیاں بتائیں، دونوں زندہ ہیں. جب عرب کے بدو لمبی لمبی بلڈنگوں بنانے کے مقابلے کریں گے، جب عرب کے بدو لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگیں بنانے کے مقابلے کریں گے، یتطاولون فی البنیان، مقابلے کریں گے ایک دوسرے سے لمبی بلڈنگیں بنانے کے، جیسا اب یہ ہو رہا ہے. اور جب مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں تو میرا رب قیامت کو قائم کر دے گا. تو میں پوری ایک حدیث سنا دیتا ہوں. سب کو میرے نبی نے بیان کر دیا کہ یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی. یہ ایٹمی دھماکوں سے نہیں ٹوٹے گی، یہ کائنات کیسے ٹوٹے گی. چند کام ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹوٹ جائے گی. عزت تو خزل فی ادو والا، سب سے پہلے حکمرانوں کو لیا. جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، بل امانت و مغنما، اور جب لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے باقی لوگوں کو لیا. والزکاۃ مغرما، اور جب مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدے شروع کر دیں گے اور اللہ کی چوکھٹ کو بھول کر بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جا کے علم کو بیچیں گے. وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کا دم بھریں گے. وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو گلے لگائیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دھکے دیں گے. وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، اور قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا. وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ذلیل انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو سلام بھی کریں اور اندر میں بغض بھی بھرا ہو. اندر میں ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے سلام بھی ہو رہے ہیں اور اندر میں نفرتیں پنپ رہی ہیں. وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی اور مسجدوں میں محبت کی بجائے نفرت کا سبق دیا جائے گا اور ٹکرا جائے گی امت. رسول خدا نے کہا 50 نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور کی. مرد عورتوں کا لباس پہنیں گی، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی. دنیا میں عورتوں کی حکومتیں زیادہ ہوں گی. لوگوں کا قبلہ و کعبہ ان کے بیویاں ہوں گی، اور ان کا دین ڈالر سے پاؤنڈز کہہ لیں، لیکن امام نے فرمایا سونا چاندی ہوں گے، یعنی دولت ہوگی، درہم و دینار ہوں گے. دنیا کے اندر موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوں گے. سردیوں میں گرمیاں ہوں گی، گرمیوں میں سردیاں ہوں گی، جسے کلائمیٹ چینج کہہ رہے ہیں لوگ. یعنی امام نے ایک ہی حدیث کے اندر 50 علامات بتائی ہیں اور وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی. الوقت يدعو مصلحا ومجددا، فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ امام مہدی کے تمام نشانات حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پورے ہو چکے ہیں. اب علماء عوام الناس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امام مہدی کا انتظار نہ کریں، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ وقت گزر چکا ہے. اب بھی جب بھی کچھ دنیا میں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ امام مہدی کا نشان ہے، اور پھر کوئی نہیں آتا. حقیقت میں جو کہ صحیح نشانات حدیث میں ملتے ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام میں پورے ہو چکے ہیں. علماء کا کہنا کہ اب کوئی نہیں آ رہا یا کہ آپ انتظار نہ کریں ثابت کرتا ہے کہ حقیقت میں وہ بھی مایوس ہو چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ وقت گزر چکا ہے. Because when the Mahdi will emerge, soon after Jesus, the son of Mary, peace be upon him, will descend. And then the rest of the signs of the day of judgment will fall like exactly the beads of a necklace once the line is broken, one after another. So we count them down towards the day of judgment. Never listen to anyone who would say,
this year or that year, Jesus, the son of Mary, will descend, the Messiah will emerge, the Mahdi will come. Just live your life. Offer your 5 daily prayers. Try to be a good Muslim. Be effective. Be proactive. Never wait for the emergence of the Mahdi. Never wait for the emergence of the Mahdi. Never wait for the emergence of the Mahdi. Whether he emerges whenever we're alive or later, it's none of our business. It's none of our business. We don't need anybody. We don't need a Masih. We don't need a Mahdi. If the time comes, if they come, so welcome. What he's referring to is, do I believe whether Jesus Christ is coming? I said, yes, he's coming. What is he going to come and do? I said, I don't need him. I personally don't need him. He's needed. But he's needed by the 1 billion Christians of the world, not by the Muslims. But don't wait for anybody. Nobody's going to pull the chestnut out of the fire for you. You'll have to do your own work. And we have been sitting back. We are waiting. The Muslim world has been waiting. That's why it brought to this condition. We are in the gutter because you're waiting for somebody to pull you out of the gutter. Nobody's going to pull you out of the gutter. This is not Allah's law. So Allah says, إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. So Allah will not change the condition of a people unless you change yourself. He is not going to pick you up from the gutter and put you on the pedestal. You have to work and sweat for it yourself. قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے. بے فکر ہیں. اور اس میں بے فکر انشاءاللہ آپ کی 10 نظروں میں بھی امام مہدی کو نہیں آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ڈاکٹر سرار صاحب اور یہ مقبول جان اور یہ وہ بڑے لمبے بالوں والے بھائی، ان کی ویڈیوز نہ دیکھیں تو ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو وہ آ جائے گا. ان کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو آندہ سینکڑوں سال میں فی الحال کوئی امید نہیں ہے. آپ بے فکر ہیں انشاءاللہ. اللہ اس وقت مسلمان علماء کے بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے. الہام جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا. الہام ہوگا، الہام سب کے دلوں میں الہام ہوگا، جتنے بھی اس وقت کے بزرگان دین ہوں گے کہ تلاش کرو تلاش. پہلی روایت حضرت سردار کرم داد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جنہوں نے 1902 میں بیعت کی تھی اور اسی سال حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت بھی کی. کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بیعت کرنے سے پہلے خواب میں دیکھا. وہ اس طرح کہ ایک سڑک ہے، اس پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مل کر ٹہلتے آ رہے ہیں. بندہ سامنے سے آ رہا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں میں سامنے سے آ رہا ہوں ان کے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انگلی کے اشارہ کر کے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی 3 دفعہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں جب میں نے 1902 میں بمقام قادیان دارالعلومان، جب کہ چھوٹی مسجد ہوا کرتی تھی، مسجد مبارک چھوٹی مسجد تھی، بیعت کی تو اسی حلیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پایا. عبدالستار صاحب عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے سوال کیا کہ مسیح ناصری کی وفات کا مسئلہ ہمیں نہیں آتا، زندہ کا آتا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا مسئلہ تو نہیں پتہ. یہ احمدی نہیں ہوئے تھے، ابھی والد احمدی ہو گئے تھے. مسیح زندہ ہے یہ مسئلہ ہمیں پتہ ہے کہ وفات ہمیں سمجھ نہیں آتی کس طرح ہو گئی، یہ ہمیں سمجھا دیں. تو میرے والد صاحب نے اپنا ایک خواب بیعت سے 8-10 ماہ کے بعد یہ سنایا کہ میں نے دریائے راوی کے کنارے پر دیکھا کہ 2 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک مسیح موعود علیہ السلام کا ہے اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں رسول کریم کے خیمے میں داخل ہوا اور یہ سوال کیا کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے والے بزرگ کیسے ہیں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص بہت لائق ہے، بہت لائق ہے، بہت لائق ہے. 3 دفعہ انگلی کے اشارے سے فرمایا. مکمل شہادت کو دیکھ کر یقین کامل ہو گیا کہ آپ یعنی مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوے میں راست باز ہیں، سچے ہیں. حضرت نظام الدین صاحب فرماتے ہیں انہوں نے 1890 اور 91 میں بیعت کی تھی.
کہتے ہیں کہ میں انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیعت سے بہت پہلے دیکھ لیا تھا، 83-84 میں، 1883 میں. کہتے ہیں میں ابھی بیعت میں داخل نہیں ہوا، نماز عصر مبارک مسجد مبارک سے پڑھ کر پرانی سیڑھیوں سے جب نیچے اترا تو ابھی سقفی ڈیوڑی میں تھا، یعنی ڈیوڑی جس پہ کورڈ ایریا تھا، جو 2 آدمی بڑے معزز سفید پوش جوان قد والے ملے، ہم قادیان گئے ہوئے تھے، جو مجھے سوال کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کا پتہ مہربانی کر کے بتلائیں کہ کہاں ہیں، ہم بہت دور دراز سے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. میں نے کہا آؤ میں بتلا دوں، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے پیچھے ہو جائیں، اوپر ہیں تو ہم پہچانیں گے. تب میں ان کے پیچھے ہو لیا، وہ میرے آگے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چلے گئے. آگے اجلاس لگا ہوا تھا، یعنی مجلس تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور حضور علیہ السلام دستار مبارک سر سے اتارے ہوئے بے تکلف حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. جاتے ہوئے ان میں سے ایک شخص نے حضور کو جاتے ہی پوچھا کہ آپ کا نام غلام احمد ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ آپ کا دعویٰ مسیح موعود کا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو پھر اس نے کہا کہ پہلے آپ کو السلام علیکم جناب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر میری اور طرف سے، اور میں فلاں دن حضوری میں تھا، یعنی خواب کا ذکر کر رہے ہیں اپنے. تب رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا. یا آگے وہی شخص اب اپنی خواب بتا رہے ہیں کہ میں فلاں دن میں نے خواب میں دیکھا کہ آن وسلم کی خدمت میں تھا میں، اور رسول خدا کا ہاتھ مبارک حضور کے دائیں کندھے پر تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے دائیں کندھے پر تھا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضر مسیح، ان کی بیعت کرو اور میرا سلام کہو. حضرت میاں عبدالرشید صاحب، جن کی سن بیعت 1897 ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھے بیعت کی تحریک حضرت والد صاحب کو تحریک اور ایک خواب کے ذریعے سے ہوئی. کہتے ہیں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور بہت بیمار ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے ہیں جیسے کسی بیمار کی خبر گیری کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے آپ کے کندھے سہارا دے کر کھڑے ہوئے. اس کے بعد اس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکچر دینا شروع کر دیا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بیان تھا. اور اس کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تندرست ہو گئے ہیں اور آپ کا چہرہ پر رونق ہو گیا، جس سے میں نے یہ تعبیر نکالی کہ اب اسلام حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ زندہ ہوگا. چنانچہ اس خواب کے بعد پھر میں نے بیعت کر لی. حضرت حافظ ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1899 میں بیعت کی اور 1900 میں دستی بیعت کی. کہتے ہیں میں 1899 میں بدریہ خط کے بیعت کی، اور اس سے پہلے بھی 3-4 سال میرے والد صاحب نے بیعت کے لیے بھیجا تھا، مگر میں بسبب بعض وجوہ کے واپس گھر چلا گیا. اس کے بعد سید بہاول شاہ صاحب، جو ہمارے دلی دوست اور استاد بھی ہیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی، اور انہوں نے مجھے حضور کی کتابیں سنانی شروع کی، جتنی اس وقت تک حضور کی کتب تصنیف ہو چکی تھیں. قریباً ساری مجھ کو سنائیں. جو ان پڑھ تھے وہ بھی کتابیں سنا کرتے تھے. کہتے ہیں انہی دنوں میں نے رویا میں دیکھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتا ہوں کہ حضور مرزا صاحب نے جس وقت دعویٰ مسیح اور مہدی ہونے کا کیا ہے، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں سچے ہیں. میں نے کہا حضور قسم کھا کر بتاؤ. آپ نے فرمایا مجھے قسم کھانے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں.
میں امین ہوں زمینوں اور آسمانوں میں، یعنی کہ امین ہوں زمین و آسمان میں۔ اس کے بعد اسی رات کی صبح کو میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیعت کا خط اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا السلام علیکم بھی لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد 1900 میں قادیان شریف آ کر حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ ساری قرآن کریم میں پیش گوئیاں ہیں کہ وحشی اکٹھے کیے جائیں گے، اس میں مختلف کی تشریح ہے۔ یہ بھی ہے چڑیا گھر قائم ہو گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یہ بھی ہے کہ تعلیم عام ہو کے دنیا میں پھیل گئی۔ اس لیے جس پہلو سے بھی دیکھیں یہ آیت کریمہ مسیح کی موت کی قطعی گواہ ہے اور شہید ہے اس بات پر کہ مسیح مر گیا، تبھی موت مر گیا، صلیب پر نہیں مرا۔ یہ بھی ہے کہ بعض مقامی لوگوں کو بعض قوموں نے حملہ کر کے ختم کر دیا۔ سمندروں کے ملائے جانے کا بھی ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، لوگوں کے ملائے جانے کا بھی ہے۔ اب آسان ترین طریقے رابطے کے ہو گئے ہیں، اور اب تو ایک سیکنڈ میں دنیا سے ہر جگہ رابطے ہو جاتے ہیں۔ ساؤتھ آسٹریلیا کے ایک ٹاؤن ملی سینٹ میں قرآن کریم کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایک مقامی خاتون نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک زبردست کاوش ہے، کاش میں نے اس طرح کی نمائش پہلے دیکھی ہوتی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے بار بار دہرایا جانا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے اکثر یا تو اسلام کے بارے میں بالکل تھوڑا جانتے ہیں یا بالکل نہیں جانتے، اور میڈیا میں اسلام کے بارے میں منفی پیغام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر لوگ خود نہیں پڑھ سکتے تو یہ نمائش ان کے لیے اسلام کی اصل تصویر کو دیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کاش میں نے اسلام کے بارے میں پہلے سنا یا پڑھا ہوتا۔ پھر یہ ہے کہ عورت جو ظلم ہوتا ہے جس پہ اس کے حقوق مارے جاتے تھے، قتل کی جاتی تھی، وہ سوال کرے گی جس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ صحیفے نشر کیے جائیں گے، پریس میڈیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ زمانہ مسیح موت کا زمانہ ہے، اور قرآن شریف میں اس کی پیشگوئیاں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اس زمانے میں اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، اعلیٰ درجے کی سواری اور باغبرداری جن سے ایام سابقہ ہوا کرتی تھی، یعنی اس زمانے میں سواری کا انتظام کوئی ایسا عمدہ ہوگا، یعنی مسیح کے زمانے میں، کہ یہ سواریاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا، اور اب تو ایک آپ کی پیشگوئی یہ بھی تھی۔ تو اس کے مطابق تو اب ریل مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی اب چل پڑی ہے، یا پھیلا دی، ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے، وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اونٹنیاں حملدار کیسے رہ سکتی ہیں، کیونکہ اشعار سے مراد حملدار اونٹنیاں ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف نہریں نکالی جائیں گی اور کتابیں کثرت سے اشاعت پائیں گی، غرضی کہ یہ سب نشان اسی زمانے کے متعلق تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تھا، یعنی دین اپنے کمال کو پہنچ گیا اور نعمت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جہاں تک پہنچ سکتی تھی، تو اس کی دو صورتیں ہیں، اول تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت۔ تکمیل ہدایت، آپ فرماتے ہیں تکمیل ہدایت من کل الوجوہ آپ کی آمد اول سے ہوئی، ہدایت کی تکمیل ہوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، شریعت اترنے سے۔ اور تکمیل اشاعت ہدایت، اس کی ہدایت کی جو شریعت کی اشاعت ہونی ہے وہ آپ کی آمد ثانی سے ہوئی، کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرین منہم والی آیت
آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بعثت اور ہے، اور یہ بعثت بروزی رنگ میں ہے، ایک ذلی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں۔ چھاپا خانوں کی کثرت ہے، پریس کے شمار ہے، اور آئے دن اس میں نئی باتوں کا پیدا ہونا، زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں پریس میں بھی، ڈاک خانوں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے، ڈاک خانوں، تار برقیوں، ریلوں، جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت، ان سب امور نے ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے۔ پس یہ ترقیاں بھی دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں، کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جزو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے۔